ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فہم، بڑی علمی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی۔ ان کا مسئلہ کس میں بڑا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کبھی بات ہی نہ کرو، توقف کرو، جنت میں ہے نہیں ہے اللہ جانے ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کا ایمان لانا ثابت ہے یا نہیں؟ تو آئیے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہی حدیث میں کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے قبر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضور کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی والدہ، تو اللہ ne مجھے قبر پر جانے کی اجازت تو دی ہے ایک دفعہ، لیکن بخشش کی نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ میرا ابا کافر تھا، اس کا کیا فرمایا؟ ابو کا فی النار، وہ جہنم میں کافر تھا، تو میرا رسول اللہ نہ ابی و ابا، میرا باپ تیرا باپ دونوں کا یہی حال۔ تو بہرحال اس قسم کی روایات ملتی ہیں، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فہم، بڑی علمی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی تھی۔ ان کا مسئلہ کس میں بڑا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ کبھی بات ہی نہ کرو، توقف کرو، جنت میں ہے نہیں ہے اللہ جانے ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے باپ عبداللہ تک، اما حوا سے لے کر میں اپنی اما آمنہ تک، بالکل پاک رحموں سے، پاک شکموں کی طرف، پاک سلبوں سے پاک شکموں کی طرف میں منتقل ہوا۔ فرمایا ان میں کوئی بھی نہ مشرک تھا، نہ زانی تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو ان لوگوں کی شایان شان نہ ہو۔ فرمایا اگر قرآن مجید کے لفظ نجس کو دیکھا جائے اور حدیث کے کو دیکھا جائے تو نجس مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں رہائی پاکوں میں ہوں۔ تو فرمایا یہ دلیل بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے جو والدین ہیں وہ سارے کے سارے طیب و طاہر اور پاک اور ستھرے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور تیسری دلیل جو آپ نے دی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک چچا تھے، میں نام نہیں لیتا، بعض اس پر فتنہ کھڑا کرتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جہنم سے کھینچا، عذاب صرف قدموں تک رہ گیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چچا وہ تھا جس نے زمانہ اسلام پایا، لیکن عند القاضی، عند المفتی، عند الشرع، دلائل کی دنیا میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی آقا کریم سے اس کی وفائیں تھی، تو حضور نے برداشت نہیں کیا کہ اسے عذاب ہو، سارے جسم کو صرف قدموں تک رہ گیا جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ فرمایا پہلی تو بات ہے ماں باپ نے تو حضور کا زمانہ اس طرح نبوت والا پایا ہی نہیں، اور دوسری بات ہے جب چچا کا عذاب برداشت نہیں کیا تو ماں باپ کا کیسے آپ برداشت کریں؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ نے یہ دلیل دی کہ آپ کے والدین ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت میں نہ ہو۔ اور یہاں پر میں ایک لطیف بات اپنی طرف سے بھی کہہ دیتا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ جو بچہ چھوٹا کچا بچہ جس کو کہتے ہیں، وہ جب فوت ہو جائے تو قیامت والے دن جب اسے کہا جائے گا نا جنت میں جا، تو وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ بعض علماء نے اس کی تشریح کی، وہ اس طرح جھگڑے گا جس طرح قرض لینے والا اپنے قرض لینے والے سے جھگڑتا ہے کہ مجھے دے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اس محبت اور پیار کو دیکھے گا، ملاحظہ فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ کہے گا نہ مجھے باپ کی شفقت ملی نہ ماں کا پیار ملا، تو میں کیسے جاؤں؟ تو فرمایا جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر میں فقیر حقیر کہتا ہوں میرے محبوب پاک اپنے ماں باپ کے علاوہ کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جنت ملے گی جبکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے تھے؟ محترمہ اریبہ فرید صاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ بہت حساس ہے، اس بارے میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، آپ ڈائریکٹ انہی احادیث کو دیکھ لیں۔
اور بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے پر تبصرہ نہ کیا جائے، اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین ماجدین بلا شک و شبہ مومن تھے، بلا شک و شبہ مومن تھے، اور نہ صرف آپ کے والدین ماجدین بلکہ آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد اور امہات سب مومن اور مومنات تھے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی خبروں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا، میں نے اپنے والدین کی خبر کی۔ اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے کہ تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں، گالیاں دینا، برا کہنا، مخالفت کرنا، یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے، میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں، وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے۔ اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے۔ تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی، حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں۔ اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے، ہماری زبان سے میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا، تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے، ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال رہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، رسول اللہ کے والد مسلمان ہیں، حضور کی والدہ مسلمان ہیں، وہ اہل الجنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین جنتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ مومنین تو تھے ہی، ایمان والے تو ہمیشہ سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت سے پہلے چونکہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب تو اسی وقت انتقال فرما گئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ابھی بطن اقدس کے اندر ہی موجود تھے، پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا تھا۔ تو ان تک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دین پہنچی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت تھا اس کو تقریباً 570 سال یہ گزر چکے تھے، اتنا عرصہ یہ ہو چکا تھا، یعنی 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس درمیان میں کوئی نبی تو آیا نہیں تھا۔ تو اس درمیان میں جو ایک تعداد ہے وہ موحد تھی، یعنی توحید پر تھی، دین فطرت پر تھی، انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، وہ کسی نبی کی دعوت ان کو نہیں پہنچی، لیکن کسی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے آبا و اجداد ہیں وہ تمام کے تمام موحد تھے، یعنی وہ توحید پر تھے، اصل فطرت پر، اصل دین پر تھے، وہ بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ کفر کے اندر جا پڑتے۔ جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے، ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، تو ان تک نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی۔ حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے، ان تک نہیں پہنچی ہوئی۔ اچھا، ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت ہے، قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کرے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے.